یہ اتنی ان افیکٹو کیوں ہے گورنمنٹ؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں, اس کو اکنالج کرنا چاہیے, اور ان کی کامیابی ہے تو آپ کی ناکامی ہے. یہ انکمپٹنس ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے امریکہ میں بھی اور جنیوا میں بھی؟ فہد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے آج اپنے شو میں مدعو کیا. دیکھیں سب سے پہلے میں اس رپورٹ کے اوپر آتا ہوں, اور یہ رپورٹ جو ہے اٹس ایکچولی مور آف این اوپینین اینڈ انسبسٹینشیٹڈ اوپینین, جس میں بار بار ذکر کیا گیا. یہ 18 صفحے تو میں نے خود پڑھے ہیں اور میں نے بڑے جو ہے باریکی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. یہ ایک بڑی مزے کا خیز ڈاکیومنٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو کہ اتنے انسبسٹینشیٹڈ کلیمز کی کہاں سے جو ہے وہ سورس تو کہا جاتا ہے اس پوری رپورٹ میں 18 صفحوں میں کہ سورس نے ہمیں یہ بتایا اور سورس نے یہ کہا. وائی ہیو دے ایکچولی ناٹ نیم دا سورس؟ سورس کو ریویل بھی نہیں کیا, بتایا بھی نہیں. جس میں آج میں پریسر دیکھ رہا تھا تو آبویسلی ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ خود ان کے پی ٹی آئی کے ممبر رہ چکے ہیں سم ٹائم اور بڑے سینٹرل پوزیشن پہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ 2016 سے جس طرح انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے جو یہ تمام تر چیزیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف, جس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں, اینڈ دس از ایکچولی یہ اسی کے ہی تانے بانے جڑتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو میں آپ کی ابھی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں, بالکل آپ نے بھی پڑھی ہے, یہ میں نے بھی پڑھی ہے. اس میں جو سورس وغیرہ کا ذکر ہے نا بار بار میں خود بھی نوٹ کر رہا تھا, یہ بڑی اس طریقے سے کمزور ہے. آئی ایگری وتھ یو, لیکن دا فیکٹ از کہ یہ رپورٹ بن گئی ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کا یہ ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن ہے, اٹس اے فارمل گروپ. یہ اب رپورٹ ریکارڈ میں چلی گئی ہے اور اس میں 2 جگہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آ کے اور بتائیں, اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان نیور رسپونڈیڈ. سو وائل اس کے اندر چیزیں کمزور ہوں لیکن یہ رپورٹ بن گئی ہے اور اس کا امپیکٹ ہوا ہے. اس پہ بھی میں کلیریفائی کر دیتا ہوں فہد صاحب. آئی ایم ایکچولی گلیڈ یو ریز دس. I'm actually glad you raised this because یہ اس وقت کی یہ شروع ہوئی ہے نومبر 2023 میں. تب پاکستان مسلم لیگ نون کی یا اس کے اتحادیوں کی حکومت نہیں تھی. یہ گورنمنٹ آف دا ڈے جب تھی انٹرم گورنمنٹ, ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. اٹ از ڈیفینیٹلی دیئر فیلئر کہ جو انٹرم گورنمنٹ نے نہیں اس کو رسپونڈ کیا. صفحہ نمبر 8 پہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں بی پہ کہ جی ہم نے مانگا 8 جنوری تک انہوں نے جمع کرانا تھا, 8 جنوری تک نہیں جمع کرایا اور انہوں نے ایکسٹینشن بھی سیک نہیں کی. obviously ہماری تو گورنمنٹ ہی 8 فروری کے بعد آئی ہے. آپ کا نقطہ آ گیا کہ آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی, ہماری 8 جنوری کے ٹائم پہ تھی. 8 جنوری کے ٹائم پہ تو ہم الیکشن کے پروسیس میں تھے. جی بیسٹر صاحب, لیکن ہمارا یہ تو بحث ہی نہیں کہ کانٹینٹ کیا ہے رپورٹ کا. ہماری بحث یہ ہے کہ جس لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس ڈسکس ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ حکومت کو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے انٹرنیشنل لابی کرنی پڑتی ہے, آپ کو نہیں ملتے, ڈیلے ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں رہتے ہوئے اپنی سکسیسفلی پی آر کروا لیتا ہے. یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہیں سے میں جو ہے وہ آپ کے پاس پھر کیا ثبوت ہے کہ میں فہد صاحب the only thing I'd like to say in this کہ ایک وہ ملک جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا, جس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. This is the same report coming out of the same working group session جنہوں نے آج جو ہے اس بانی پی ٹی آئی کے حق میں باتیں کی اور کہا ہے کہ جی یہ رپورٹ جو ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس رپورٹ میں جو مطلب باقی بہت کوشچنیبل چیزیں ہیں اس رپورٹ میں, اور اس کی ایز اٹ از انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے اس فورم پہ بولا ہے بانی پی ٹی آئی. تو یہ تانے بانے کہاں پہ جا کے مل رہے ہیں؟ یو کین سی کہ دنیا پوری میں واقعی ایسی انہی کی حکومت بات کر رہے ہیں. جی ایبسولوٹلی, میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی ایک ممبر نے وہاں پہ, آپ نے دیکھا وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اسی ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی اور اسی کے جو اندر کانٹینٹس تھے وہ انہوں نے ریٹریٹ کی اپنی بات کر کے. اچھا لیکن دیکھیے بیرسٹر عقیل, وہ ریکارڈ میں نے وہ نہیں دیکھی, میں اس سے کامنٹ ہی کروں گا, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ اس کہ یہ رپورٹ چھپی ہے. اگر آپ لوگ اتنے پرو ایکٹیو ہوتے یا اگر آپ کے پاس اتنی اچھی ہوتی تو یہ رپورٹ اس طریقے سے نہ آتی. یہ تو ایک بالکل مطلب ڈائریکٹ انڈائٹمنٹ ہے آپ کی حکومت کی, اور بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی. دیکھیں یہ کوئی this is an opinion that is unsubstantiated. اس میں کوئی سورسز بتائی نہیں گئی, اس میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اور اتنی مزے کا خیز بات میں اگر آپ کو اس میں صرف اور صرف پیج 13 پہ پڑھ کے بتا دوں, صرف 2 لائنیں اگر مجھے دیجیے گا. سی پہ کیٹیگری 3, given its finding that the deprivation of liberty of Mr. Khan is arbitrary under category 2, working group wishes to emphasize that this in such circumstances no trial should have taken place. کیا ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون ختم کر دیں؟ کیا ان کی منشا پہ چلنا شروع کر دیں کہ whatever they're saying is right؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی
आयन कोई कानून नहीं है. Of course we're parties and we're state parties to these international conventions. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है we obviously upholding all these international conventions और हम signatories हैं, हमने ratify किए हैं. शोएब साहब